زیبا اور لائق ہے، جو سارے جہان کا خالق و مالک، مدبر و متصرف اور منتظم ہے، جو سب پر مہربان، ہر وقت مہربان ہے، جو انصاف کے دن کا مالک بھی ہے۔ اے اللہ، آپ ہی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آپ ہی سے ہم سب مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی رضا والی جگہ جنت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھا کر اس پر چلا دیجئے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، جن پر آپ نے اپنا فضل و انعام فرمایا، جو نہ تو عملی کوتاہی کی وجہ سے آپ کے غضب اور غصے کی زد میں آئے اور نہ ہی علم کی کمی کی بنا پر راستے سے بھٹکے۔ آمین۔ اے اللہ، ہماری اس دعا کو قبول فرما دیجیے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل اور اصحاب پر۔ اما بعد، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل أأنتم أعلم أم الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون۔ یہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 140 ہے۔ اس آیت کی تشریح سے پہلے جو کل کا ما بقیہ تھا، پہلے اسے سمجھ لیں۔ اس سے پہلے والی آیت، قل، اے پیغمبر آپ یہ کہہ دیجئے لوگوں سے، جو آپ کے سامنے ہیں ان سے بھی کہنا ہے، جو قیامت تک لوگ آئیں گے ان سے بھی کہنا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہا جاتا ہے کہ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے لوگوں سے، تو خالی جو آپ کے سامنے موجود لوگ تھے، صحابہ کرام، یا جو آپ کی دعوت پر لبیک نہیں کہہ رہے تھے، ان سے بھی آپ کہہ رہے ہیں، تو خالی انہی لوگوں سے نہیں کہہ رہے تھے، بلکہ قیامت تک جو لوگ آئیں گے سب سے آپ کہہ رہے ہیں۔ ہم سے اور آپ سے بھی کہا جا رہا ہے کہ کہہ دیجئے، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ کی طرف سے کوئی نہیں آئے گا منتخب ہو کر، نامزد ہو کر کوئی پیغمبر آئے گا اور کوئی دعویٰ کرے تو جھوٹا ہے، اللہ کی طرف سے نہیں۔ اللہ کی طرف سے آنے والوں میں آخری آنے والا کون تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس لیے انہیں حکم ہوا، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ۔ یہ قرآن آپ کی طرف اس لیے وحی کیا جا رہا ہے کہ آپ ان لوگوں کو بھی ڈرائیں اور ہوشیار کریں جو آپ کے ڈائریکٹ مخاطب ہیں، اور اسی کے ذریعے سے ان لوگوں کو بھی آپ ہی ہوشیار کریں جن تک یہ کتاب پہنچ جائے۔ آج ہم تک یہ کتاب پہنچ گئی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمیں بھی ڈرا رہے ہیں اس کتاب کے ذریعے۔ اس کو قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ہم نے قبول کر لیا، اور جب تک بھائی اس کتاب کو ہم نے قبول نہیں کیا، دل و جان سے اپنے سینے سے ہم نے نہیں لگایا، تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ابھی تک ہم نے قبول ہی نہیں کیا ہے، ہم کو دھوکے میں رکھا گیا ہے، ہم دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، دھوکے سے نکلیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کریں۔ یہی تو کہا گیا ہے اس آیت میں کہ اس لیے ہم نے اس قرآن کو، اچھا لفظ لائے ہیں قرآن، تاکہ
کوئی اور کتاب آپ جو ہے چھٹکارا نہیں پا سکتے ہیں، کہیں کہ ہم تو یہ کتاب پڑھتے ہیں، نہ قرآن اور کسی کتاب کا نام ہے کیا؟ قرآن کون سی کتاب کو کہتے ہیں؟ قرآن ایک کتاب کو کہتے ہیں، اس کتاب کو۔ اللہ کی آخری کتاب کا نام قرآن ہے، اس سے پہلے جو کتابیں آئی ہیں اس کا نام تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، قرآن نہیں ہے۔ قرآن اسے بھی نہیں کہتے، اس کا بھی الگ الگ نام ہے، قرآن اس کتاب کا نام ہے۔ تو کیا فرمایا گیا؟ اس آیت کو پھر سمجھے، بار بار سنیں تاکہ سمجھ آئے بات۔ میری طرف اس قرآن کو اس لیے وحی کیا گیا ہے تاکہ میں تم سبوں کو بھی، یعنی جو ڈائریکٹ مخاطب ہو، تم کو بھی اسی کے ذریعے سے ڈراؤں، اور جن تک یہ قرآن پہنچ جائے ان کو بھی میں ہی ڈرا رہا ہوں۔ آپ سے کہا جاتا ہے قل، آپ کہہ دیجئے، تو آپ سب سے کہہ رہے ہوتے ہیں، ہم سے اور آپ سے بھی کہہ رہے ہیں، جو ابھی نہیں آئے ہیں دنیا میں ان سے بھی آپ کہہ رہے ہیں۔ کس کے ذریعے؟ قرآن کے ذریعے۔ قرآن کو قبول کرنا گویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ہم نے قبول کر لیا ہے، اور جب تک اس کے قریب نہیں آ رہے ہیں، اس کی باتوں کو نہیں سمجھے، نہیں سنے دل و جان سے، اس کا مطلب صاف یہ ہے کہ ابھی تک ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا ہی نہیں ہے۔ تو بات گفتگو چل پڑی قل پر۔ قل، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، کس سے کہہ دیجئے؟ جو آپ کے زمانے میں ہیں ان سے بھی کہہ دیجئے، اور جو قیامت تک لوگ آئیں گے ان سے بھی آپ کہہ دیجئے، اس لیے کہ اب آپ ہی میری طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے آخری رسول ہے۔ آپ کے بعد کوئی پیغمبر رسول نہیں آئے گا۔ کس بنیاد پر اللہ نے نبوت اور رسالت کے سلسلے کو بند کر دیا؟ اس قرآن کی وجہ سے۔ اس کو اللہ نے محفوظ کر دیا، تمام نبیوں کی دعوت کو یکجا کر کے ایک دم محفوظ کر دیا، لاک کر دیا۔ نہ اس میں باہر کی کوئی چیز ڈالی جا سکتی ہے، نہ اس میں سے کوئی چیز نکالی جا سکتی ہے، پورا سیٹ ہی گڑبڑ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اب نبیوں کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ اس قرآن کے محفوظ کر دینے کے بعد نبیوں کے آنے کی ضرورت باقی ہی نہیں رہی، اسی لیے اللہ نے نبوت کے سلسلے کو بند کر دیا۔ اس کے قائم مقام کون سی چیز ہے؟ قرآن۔ قرآن کو قبول کر لیا، گویا کہ نبیوں کی دعوت کو ہم نے قبول کر لیا، اور جب تک یہاں تک ہم نہیں پہنچے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبیوں کی دعوت کو ہم نے ابھی قبول نہیں کیا ہے، جو لا ریب ہے، جس میں کوئی شک شبہ ہی نہیں۔ تو فرمایا قل، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، اتحاجوننا فی اللہ، تم لوگ ہم سے اس کلمہ جامعہ جو ایمان کے لیے ایک جامع کلمہ بتایا گیا، کون سا کلمہ تھا جو ایمان کا جامع ہے؟ قولوا آمنا باللہ۔ اس کلمہ جامعہ کے آ جانے کے بعد ایک بہترین قول جمیل، خوبصورت بات، یعنی ایمان کی خوبصورت بات، خوبصورت بول، خوبصورت افراد جو اللہ کی طرف سے منتخب نمائندے تھے، جن کا نام اس آیت کے اندر ہے، اس کے آ جانے کے بعد بھی جھگڑتے ہو ہم سے، یعنی اللہ کی بات آنے کے بعد بھی تمہارا جھگڑا ختم نہیں ہوا، اب بھی جھگڑتے ہو کہ ایمان کیا ہے، اب بھی یہی دعوت دو گے کہ یہودی بن جاؤ ہدایت پا جاؤ گے، نصارہ بن جاؤ ہدایت پا جاؤ گے؟ نہیں، یوں کہو گے تب ہدایت پاؤ گے۔ کیا؟ آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم، اللہ کی بات آ جانے کے بعد بھی جھگڑتے ہو، اتحاجوننا، حجت کرتے ہو، فی اللہ، اے فی دین اللہ، اللہ پر ایمان لانے کے سلسلے میں ہدایت کب پاؤ گے، اس سلسلے میں اب بھی جھگڑا تمہارا باقی ہے، جبکہ اللہ کی خوبصورت بات، جس کو کیا کہا گیا؟ قول جمیل، جملے، خوبصورت جملہ، کلمہ جامعہ، ایمان کا جامع ایک کلمہ آ گیا، آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، جو ہماری طرف نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو ابراہیم کی طرف نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 136 پڑھ رہا ہوں میں، بہت مشہور، جو کئی دنوں سے چل رہی تھی۔
ابراہیم، اسحاق، یعقوب، اسباط جو موسیٰ کو دیا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں، جو عیسیٰ کو دیا گیا، جو تمام نبیوں کو دیا گیا ان کے رب کی طرف سے لا نفرق بین احد منہم، ایمان کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ ان میں سے کسی کے درمیان ہم تفریق نہیں کرتے، اور آخر میں اعلان کرتے ہیں کہ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اللہ کی فرما برداری کرنے والے خالی مسلم ہیں اور کچھ نہیں۔ یہ ہے کلمہ جامعہ، ایمان کا جامع ایک کلمہ ہے۔ اس کے آنے کے بعد بھی کہہ دیجئے اتحاجوننا، ہم سے جھگڑتے ہو فی اللہ اے فی دین اللہ، اللہ کا دین تو واضح ہو چکا، اللہ کی طرف سے دین اسلام ہے، اس کے ماننے والوں کو صاف مسلمان کہتے ہیں، ان سب کے آنے کے باوجود بھی تمہارا جھگڑا ابھی ختم نہیں ہوا، اسی کی دعوت دو گے کہ یہودی بن جاؤ، نصرانی بن جاؤ، یہی دعوت اب بھی دیتے رہو گے اللہ کی بات آ جانے کے بعد بھی؟ یہ کہا جا رہا ہے، انہی سے نہیں کہا جا رہا ہے، ہم سے اور آپ سے بھی کہا جا رہا ہے۔ اللہ کے یہ بات آنے کے بعد بھی اب یہ دعوت دو گے کہ فلاں بن جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے، تم فلاں فرقے میں آ جاؤ تو ہدایت، اب بھی یہی دعوت دو گے؟ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، اور وہ اللہ کون ہے؟ خالی ہمارا ہی اللہ ہے، تمہارا بھی رب ہے، تم کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے۔ اس کی بات آنے کے بعد تو جھگڑا ختم ہو جانا چاہیے، اس کی بات تو سب کو ہی مان لینا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہی ہمارا بھی رب ہے، وہی اللہ تمہارا بھی رب ہے، ہمارا بھی خالق وہی ہے، تمہارا بھی خالق وہی ہے، ہمارا بھی مالک حقیقی وہی ہے، اور تمہارا بھی مالک حقیقی، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا سب وہی ہے۔ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور اگر نہیں مانتے ہو تو ہمارے عمل ہمیں کام آئیں گے، اور تمہارے عمل جو کچھ بھی کر رہے ہو، کہہ رہے ہو، اس کے خلاف قولوا آمنا کے خلاف جو کچھ بھی کہہ رہے ہو، یہودی بن جاؤ، نصرانی بن جاؤ، لوگوں کو نہ جانے کیا کیا بنا رہے ہو، جو بھی یہ عمل کر رہے ہو، ہمارا عمل ہمیں مبارک ہے اور تمہارا عمل تمہیں مبارک ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم تو دین کو خالص اسی کے لیے کرتے ہیں۔ دین کا سارا معاملہ کس کے لیے ہونا چاہیے؟ دنیا کمانے کے لیے نہیں، دین جو ہے دنیا برائے دنیا نہیں، دین برائے آخرت۔ دین کے سارے کام کس لیے کرنا چاہیے؟ آخرت کی کامیابی کے لیے۔ یہ نہیں کہ دین کی ساری چیزوں کو تم نے سبزی منڈی بنا دیا، پورا دین کھانے کمانے کا ذریعہ بنا دیا، تو دین کو اللہ کے لیے کہاں خالص کیا؟ دین کو خالص کرو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ یہ نہیں کہ دین کو بھی کس کے لیے سب کر رہے ہو؟ دنیا کمانے کے لیے۔ دیکھ رہے ابھی رمضان آ رہا ہے جی، بہت ماشاءاللہ تراویح بھی ہوگی، تمام چیزیں ہوں گی، لیکن اللہ ہی جانتا ہے اس کے پیچھے کیا نیتیں کار فرما ہیں، کسی کی نیت پر تو حملہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہاں کیا درس دیا جا رہا؟ الا للہ الدین الخالص، ایک جگہ ہے بھی، سنو ذرا غور سے سننا اس بات کو، دین کو اللہ کے لیے خالص کرو، دینی معاملات کو کس کے لیے کیا کرو؟ اللہ کے لیے کیا کرو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا کرو، دنیا کمانے کے لیے نہیں۔ دنیا بہت بڑی بنائی ہے اللہ نے، کماؤ اس کے ذریعے سے، لیکن دین کو جی جو اللہ کے قرب کا ذریعہ جو چیزیں ہیں، اب وہ آیت جو میں کل سنانا چاہ رہا تھا اسے سن لیں، 42 کی 15 اور 16 نمبر آیت، جو اس کی شرح کر دے مکمل طور سے۔ یہ پارہ 25 میں آتی ہے، سورہ نمبر 42 اور آیت نمبر 15 اور 16۔ فرمایا فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اسی کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے رہیں، اسی دین کی طرف جو تمام پیغمبروں کا دین ہے، اور جس کا خلاصہ اور ماحصل پورے دین کے ماحصل کو ہم نے اس کتاب میں جمع کر دیا ہے۔ تمام نبیوں پر جو باتیں نازل ہوئی تھیں وہ ہم نے ایک جگہ کر کے قرآن کی صورت میں اتار دیا ہے۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُ، آپ اسی کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے رہیں، فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور جس چیز کا حکم دیا گیا ہے قرآن میں اس پر سب سے پہلے آپ قائم ہو۔ سبحان اللہ وبحمدہ، یہی ترتیب ہے، سب سے پہلے کس کو قائم ہونا ہے اس دعوت پر؟ جو دعوت دے رہا ہے، یہی ترتیب ہے نا بھائی۔
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا جا رہا ہے؟ سب سے پہلے جس کا حکم دیا جا رہا ہے آپ اس پر قائم ہو، یعنی قرآن پر۔ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو آپ نہ سمجھے۔ وَاسْتَقِمْ مانے قائم ہونا، استقامت اختیار کرنا، استقامت اختیار کریں، قائم ہو جائیں۔ کس بات پر؟ کما امرت، اسی طرح قائم ہو دین پر جس طرح حکم دیا گیا ہے، ہم نے حکم دیا ہے اپنی کتاب میں۔ ولا تتبع اهواءهم، اور آپ لوگوں کی خواہشات کی اتباع بالکل نہیں کریں۔ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، باہر کیا کر رہے ہیں، ماحول کیا ہے، سماج کیا ہے، اس سے آپ کو لینا دینا ہی نہیں، ہم کیا کہہ رہے ہیں وہ قائم کرو۔ بہت مشکل کام ہے بھائی، کہ ماحول جو کہہ رہا ہے اس سے کوئی سروکار نہیں، جو کہا جا رہا ہے اسے قائم کرو، چاہے ماحول ساتھ دے چاہے نہ دے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور آپ لوگوں کی خواہشات کی اتباع دین کے معاملے میں بالکل نہیں کریں گے۔ اور وضاحت سنیے، وَقُلْ، اور آپ لوگوں سے صاف کہہ دیجئے، آمنت بما انزل اللہ من کتاب، میں تو اس کتاب پر ایمان لا چکا ہوں جو اللہ نے نازل کیا ہے، اسے ہی قائم کروں گا۔ کتنی صاف باتیں ہیں، ذرا دیکھیے۔ وقول، آئے پیغمبر، لوگوں کو اگر یہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح نہیں کرتے تو آپ انہیں صاف کہہ دیجئے، آمنت بما انزل اللہ من کتاب، میں اس کتاب پر ایمان لا چکا ہوں جو اللہ نے نازل کی ہے، یعنی قرآن۔ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کتاب ہی کے ذریعے سے تمہارے درمیان عدل و انصاف قائم کروں۔ جہاں تمہارا جھگڑا ہے، تمہارے جھگڑے کو کس سے ختم کروں؟ اس کتاب سے۔ آگے اور وضاحت آ رہی ہے، یہ کتاب المیزان ہے، اگر کہیں فرق نہ ہو رہا ہو کہ یہ حق ہے یا یہ حق ہے، یہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے، تو ترازو لگا دو، یعنی اللہ کی کتاب رکھ دو سامنے، اس کے ذریعے سے فیصلہ کرا لو، جو یہ کہہ دے سب لوگ مان لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ربنا و ربکم، اس لیے کہ وہی اللہ جس نے یہ کتاب اتارا ہے وہی ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، دونوں کا بڑا ہے، سب کا بڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو بڑے کی بات مان لو سب لوگ۔ جب وہ بڑا فیصلہ کر دے تو سب کو ماننا چاہیے نا، پھر تو اپنی بات لے کر نہ چلو۔ وہ اللہ تمہارا بھی اللہ ہے، تمہارا بھی رب ہے، تمہارا بھی خالق ہے، ہمارا بھی خالق ہے، لہذا ہم سب کو اس کی بات مان لینا چاہیے اور اپنے معاملات کو چھوڑ دینا چاہیے اس کی بنیاد پر۔ اللہ ربنا وربکم، اس لیے اس کے فیصلے کو ماننا ہے ہمیں کہ وہی اللہ ہمارا بھی رب ہے، وہی اللہ تمہارا بھی رب ہے، تمہارا بھی خالق ہے، تمہارا بھی رازق ہے، تمہارا بھی مالک ہے۔ جب وہ کوئی بات کہہ دے تو بس سب لوگوں کو اس کی بات مان لینا چاہیے، اور اگر نہیں مانتے ہو تو ٹھیک ہے، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، وہی بات ہے جو سن کے آ رہے پہلے پارے میں، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے عمل ہمیں کام آئیں گے آخرت میں، اور تمہارا عمل جو اس کے خلاف کر رہے ہو تمہیں نقصان دیں گے۔ اگر بات نہیں مانتے ہو اللہ کی تو ایک دن اللہ فیصلہ کرے گا۔ آج اللہ کی کتاب فیصلہ کر رہی ہے دنیا کے اندر، کل قیامت میں خود اللہ فیصلہ کرے گا تمام معاملات کا۔ لیکن جب اللہ فیصلہ کرے گا اور معاملہ تمہارے خلاف نکل گیا تو پھر واپس آنے کا چانس پھر نہیں ہے۔ کہو گے تو ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، لیکن پھر کام نہیں آئے گا۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم لا حجت بیننا وبینکم، اب ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا رہ ہی نہیں گیا ہے اللہ کی کتاب آنے کے بعد۔ اگر جھگڑا ختم کرنا چاہو تو بہت آسان طریقہ ہے کہ اللہ نے جو کتاب اتاری ہے آسمان سے اس کے ذریعے سے فیصلے کرا لو اور سب ایک ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، یہ خاص طور سے مسلمانوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ جو تم اپنے اپنے فرقے، یہ دیکھیے پیچھے بات فرقے ہی کی آئی ہے، شرع لکم من الدین، بہت عام آیت تھی وہ، خیر اتنا وقت نہیں رہتا کہ ساری آیتیں سنائی جائیں، آگے پیچھے کی آیت نمبر 13 جو اوپر گزری، شرع لکم من الدین، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے دین اور شریعت بنا کے دیا ہے۔ دین اور شریعت بنانا پیغمبر کا بھی کام نہیں ہے، چاہے جائے کہ دوسرے لوگ شریعت بنائیں،
سوال ہی نہیں ہے۔ شریعت سازی، قانون سازی کس کا حق ہوتا ہے؟ وہ اللہ کا حق ہے۔ قانون اللہ بناتا ہے، اپنے پیغمبر پر اتارتا ہے، پیغمبر اسے سناتا ہے۔ پیغمبر قانون نہیں بنا سکتا، قانون وہ اللہ کا قانون لوگوں تک پہنچائے گا۔ قانون بنانا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام۔ شرع لکم من الدین، اسی نے بنایا ہے، اور وہی دین تم کو دیا ہے، وہی دین اسلام، ما وصى بہ نوح، جس کی وصیت اللہ نے نوح کو کی تھی۔ کوئی نیا دین بھی نہیں ہے، وہی پرانا دین جو آدم علیہ السلام چلا رہا ہے، دین اسلام۔ والذی اوحینا الیک، اور وہی اب آپ کی طرف ہم نے وحی کر دیا ہے۔ وما وصینا، اور اسی کی وصیت ابراہیم کو کی گئی، موسیٰ کو کی گئی، عیسیٰ کو کی گئی، کیا؟ ان اقیموا الدین، کہ اللہ کے دین کو قائم کرو، دین اسلام کو، اور ولا تتفرقوا فی، فرقہ بندی مت کرو، ولا تتفرقوا فی، فرقہ بندی مت کرو، اسی سے تم کمزور ہو جاؤ گے، کہیں کے نہیں رہو گے۔ اللہ، واقعی میں قرآن کی باتیں کیسی خوبصورت ہیں، کیسی برحق ہیں، لیکن اس کا تو علم ہی نہیں ہو پاتا، اس کا نمبر ہی نہیں آ پاتا۔ اس مختصر سی زندگی میں ایسے بھلائیوں میں انسان گم ہو جاتا ہے، اس تک پہنچ ہی نہیں پاتا، عمر ختم ہو جاتی۔ آج تو کوئی بتانے والے بھی چلے گئے سب، جو اس کو بتائیں اللہ کی کتاب کو، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ تو فرمایا لنا اعمالنا، بات اس پر چلی گئی، لا حجت بیننا و بینکم، اب ہمارے اور تمہارے درمیان تو کوئی جھگڑا ہونا ہی نہیں چاہیے، اس لیے کہ اللہ کی کتاب فیصلے کے لیے جو آ گئی۔ اب کیا جھگڑا ہے؟ اب اگر جھگڑا ختم کرنا چاہو تو بہت آسان ہے، بڑے کو اپنا بڑا مان لو، جو ہم سب کا بڑا ہے اللہ، جب اس نے کوئی فیصلہ اتار دیا آسمان سے تب ماننے میں کیا پریشانی ہے؟ اللہ تو تمہارا بھی رب ہے، ہمارا بھی رب ہے، وہی تمہیں بھی کھلاتا ہے، پلاتا ہے، سلاتا ہے، جگاتا ہے، تمہاری ضرورتوں کو بھی وہی پورا کرتا ہے، ہماری ضرورتوں کو بھی وہی پورا کرتا ہے، تو اللہ ہم سب مل کر اس کی بات مان لیں۔ لا حجت بیننا و بینکم، آگے فرمایا اللہ یجمع بیننا، اگر یہاں نہیں مانو گے اللہ کی بات اور فیصلہ نہیں کراؤ گے، جھگڑے نہیں ختم کرو گے، تو اللہ ایک دن جمع کرے گا سب کو اور اس وقت فیصلہ کرے گا، لیکن اس وقت پھر چانس نہیں رہے گا، فیصلہ تو ہوگا، فیصلہ قیامت میں ہوگا، مالک یوم الدین، انصاف کا دن تو برحق ہے، اس وقت جمع کرے گا اور پھر فیصلہ کرے گا، لیکن اس وقت کے فیصلے سے دوبارہ چانس انسان کو پھر نہیں ملے گا۔ قرآن سے فیصلہ کرانے سے فائدہ کیا ہوگا؟ کہ ہمیں چانس مل جائے گا، حق اور سچ کیا ہے اس پر عمل کرنے کا موقع مل جائے گا۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اس لیے کہ پلٹ کر اسی کی طرف ہی جانا ہے، سب کو پلٹ کر جانا کہاں ہے بھائی؟ چاہے اچھے عمل کر رہا ہو دنیا میں، چاہے برا عمل کر رہا ہو، سب کو جانا ایک دن اللہ ہی کے حضور ہے، سب اللہ کے پاس چلے جائیں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم سب اللہ کے ہیں اور ہم سب کو پلٹ کر جانا بھی اللہ کے پاس ہے، چاہے جو عمل کر رہے ہوں، جانا ہمیں اللہ ہی کے پاس ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ، اب یہ آیت ہے جو مجھے سنانا تھا، یحاجون، کیونکہ بات چل رہی قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا پر نا، تو ہمیں سنانا یہی آیت اصل حجت۔ والذین یحاجون فی اللہ، اب رہے وہ لوگ کہ اللہ کی بات آ جانے کے بعد بھی حجت بازی کرتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہی، اللہ کی بات قرآن کی آیت آ گئی لیکن پھر بھی ان کو تسلی نہیں ہوتی، ان کو شک ہی رہتا ہے، پتہ نہیں صحیح ہے، بالنعوذ باللہ، اب یہ اگر صحیح نہیں ہے تو صحیح ہے کیا بتاؤ، اس سے بڑھ کر یا تو تمہارے پاس کوئی چیز ہے جو صحیح ہوگی، یعنی اللہ کی بات آنے کے بعد بھی حجت، بلکہ کٹ حجت، دلیل کو توڑنا۔ والذین یحاجون فی اللہ، جو لوگ حجت بازی کرتے ہیں، شک شبہ کرتے ہیں اللہ کی بات میں، یعنی اللہ کی بات آنے کے بعد بھی انہیں تسلی نہیں ہوتی، من بعد ما استجیب لہ، من بعد ما استجیب لہ، بعد اس کے کہ اس کو قبول کر لیا گیا، لوگوں نے اس پر لبیک کہہ دیا، لوگوں نے اس بات کو مان لیا، یہ اس کا ترجمہ اور آسان کریں، من بعد ما جاءہم العلم، علم آ جانے کے بعد، علم نے یقینی بات آ جانے کے بعد بھی حجت کر رہے ہیں۔ دوسری جگہوں میں اس کو کہا من بعد ما جاءہم العلم،
علم آنے کے باوجود کیوں اختلاف پھر اب باقی ہو بھائی؟ بغیم بینہم، دوسری جگہ تھا آپس کے، چونکہ حسد اتنے ہیں، اتنا بگاڑ ہے، چاہے تم قرآن پیش کرو، چاہے سینکڑوں آیت پیش کرو، لیکن ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے اس بنیاد پر۔ اب جھگڑے کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ حق اور سچ کیا ہے، حق تو یہی ہے، لیکن کیوں نہیں مانیں گے؟ اس لیے کہ آپس میں بغاوت ایک دوسرے سے اتنی ہے کہ چاہے قرآن پیش کرو تب بھی ہم نہیں مانیں گے۔ اللہ اکبر، یہی تو ہے، پیچھے یہی آ چکی ہے یہ بات، اس لیے اس کا سمجھنا آسان ہے، کیونکہ یہ مضمون آ چکا ہے اس سے پہلے، یعنی اسی صورت میں۔ اب میں پھر وہاں جاؤں گا تو دیر ہوگی۔ دیکھیں، مستجیب لہ، فرمایا آگے اب فیصلہ اللہ کا ہے، حجتہم داحضہ، ایسے لوگوں کی یہ حجت بازی باطل ہے، یعنی اللہ کی بات آنے کے بعد بھی جو حجت کیے ہی جا رہے ہیں، ایسے لوگوں کی حجت اور دلیل اور جو کچھ بھی جھگڑا اور یہ کر رہے ہیں، شک ڈال رہے ہیں، سب کی سب باطل ہے۔ ایسے لوگوں کو پہچانو کہ اللہ کی بات آنے کے بعد بھی اگر جھگڑ رہے ہیں تو ایسے لوگوں کا جھگڑا باطل ہے، کسی کھاتے میں نہیں ہے۔ حجتہم داحضۃ عند ربہم، ان کے رب کے نزدیک ان کی حجت، ان کا جھگڑنا، ان کا مجادلہ باطل ہے، یہ غلط جھگڑ رہے ہیں کہ اللہ کی بات آ گئی پھر بھی جھگڑ رہے ہیں۔ اب کیوں جھگڑ رہے ہیں؟ اب یہ باطل پر ہے، اللہ کے داحضہ، داحضہ مانے باطل، عند ربہم، اور یہی نہیں کہ باطل پر ہیں، وعلیہم غضب، اللہ کی بات آنے کے بعد بھی اگر کوئی جھگڑتا ہے تو اللہ کا غضب اس پر ہو رہا ہے، وہ مغضوب علیہم ہے، وہ کہ اللہ کی بات آ گئی پھر بھی جھگڑ رہے ہو۔ اب سب کو مان لینا چاہیے اللہ کی بات۔ وعلیہم غضب، جب تک دنیا میں ہے اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اور جب چلا جائے گا تو وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، سخت عذاب ہے ایسے کے لیے۔ یہ اللہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی بات میں بھی جھگڑنے والا حق پر ہے ہی نہیں وہ۔ اللہ الذی، اب دیکھیے اللہ وہی ہے جس نے کتاب برحق اتارا ہے فیصلے کے لیے۔ اللہ الذی، اللہ ہی ہے جس نے الکتاب نازل کیا بالحق، وہ کتاب حق لیے ہوئے، اب اس حق کو بھی نہیں مانتا تو اس پر اللہ کا غضب ہی ہوگا نا، اور وہ عذاب شدید ہی کا مستحق ہوگا۔ اللہ نے تو کتاب برحق اتارا ہے، انزل الکتاب کس کو کہا جا رہا ہے؟ یہ کس کا تعارف ہو رہا ہے؟ قرآن کا، جس کا مہینہ انشاءاللہ آج ہی سے شروع ہو رہا ہے۔ جس مہینے میں قرآن اترا تھا وہ کون سا مہینہ تھا؟ رمضان المبارک۔ دوسری جگہوں میں الحمدللہ شروع ہو چکا، ہمارے ہاں کل سے، بلکہ یوں کہیے آج شام سے شروع ہو جائے گا۔ جس مہینے میں قرآن اترا، اللہ نے اس مہینے کو افضل مہینے، تمام مہینوں میں سب سے افضل بنا دیا قرآن اترنے کی وجہ سے، اور جس رات میں اترا اس رات کو بھی تمام راتوں میں قرآن ہی نازل ہونے کی وجہ سے ساری راتوں سے افضل بنا دیا، لیلۃ القدر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں قرآن اترا۔ اصل فضیلت کس کی ہے؟ اس قرآن کی ثابت کرنا ہے کہ بتاؤ جس قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے رمضان افضل ہو گیا، جس قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے وہ رات تمام راتوں سے افضل ہو گئی، وہ قرآن کتنا افضل ہے۔ اللہ الذی، اللہ سبحانہ اس عظیم ہستی کا نام ہے جس نے کتاب برحق اتارا، یعنی قرآن، اور اس کو کیا کہا؟ والمیزان، دوسرا نام، ترازو اتار دیے تمہارے لیے۔ حق و باطل کا فیصلہ اگر نہیں ہو رہا ہے، ترازو رکھ دو، کھرے کھوٹے کا کس کے پاس کتنا حق ہے کتنا باطل ہے، ترازو لگا تو پتہ چل جائے گا۔ وہ ترازو کون سا ہے؟ یہ کتاب، یہ ترازو ہے، پتہ چل جائے گا کتنا حق ہے کتنا باطل ہے۔ لیکن جب اس کا علم ہوگا تب تو پتہ چلے گا۔ جب بھائی اس کا علم ہی نہیں ہے تو کیسے جانو گے حق کیا ہے باطل کیا ہے؟ اسی کے ذریعے سے پتہ چلنا تھا، اس کا علم ہی سرے سے نہیں، تو باطل کو حق سمجھے بیٹھے ہیں اور حق کو باطل سمجھ رہے ہیں، ایسے ہی تو ہو رہا ہے۔ والمیزان، آگے والا جملہ بڑا معنی خیز ہے، فرمایا وما یدریک لعل الساعۃ قریب، تمہیں کیا پتا، لوگوں کو کیا پتا کہ قیامت قریب ہی آ لگی ہو، یعنی پھر وہاں فیصلہ ہوگا۔ اگر یہاں فیصلہ نہیں کراتے ہو تو پھر فیصلہ کہاں ہوگا؟ پھر اب قیامت ہی میں ہوگا۔ لیکن کیا قیامت میں جب اللہ فیصلہ کر رہے ہوں گے تو پھر کوئی فائدہ ہوگا؟ پھر لوٹ کر آئیں گے تیاری کے لیے؟ جب یہ جان لیں گے کہ بھائی حق یہ ہے سچ یہ ہے، تو اس جاننے سے فائدہ نہیں ہوگا، جانیں گے تو قیامت میں بھی لوگ۔
لیکن اس وقت جاننے کے بعد کیا دعائیں کریں گے؟ سورہ حامیم الف لام میم السجدہ میں ہے، دعا کریں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، اے پاک پروردگار آج ہم نے دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے اور کانوں سے سب سن لیا کہ سب کچھ برحق ہے، جو کچھ آپ دنیا میں قرآن میں بتا رہے تھے سب برحق ہے، لیکن ہم نے قرآن پر تو دھیان ہی نہ دیا، اس کے تو قریب ہی نہیں آئے۔ آج دیکھ لیا سن لیا، پھر بھائی کیا بات ہے، آپ کیا کہنا چاہتے ہو؟ فرجعنا، ہمیں لوٹا دیجئے دنیا میں دارالعمل میں، کیا کرو گے؟ نعمل صالحا، صالح عمل کریں گے، ایسا عمل کریں گے جس سے آپ راضی ہو جائیں گے۔ کیوں اب کرو گے بھائی؟ انا موقنون، اس لیے کہ یقین اب آیا ہے۔ جواب آئے گا فلم یکن ینفعہم ایمانہم لما رأوا بأسنا، جب انہوں نے دیکھ لیا اور سن لیا تو اب ماننا نفع بخش نہیں ہے۔ فرعون بھی مانا تھا نا، جب دیکھ لیا اس نے، موت کے وقت ساری چیزیں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں، تو جب غرق ہونے لگا حتی اذا ادرکہ الغرق، اس وقت کیا کہہ رہا تھا وہ؟ فرعون جو سب سے بڑا متکبر دنیا میں آیا، اس سے بڑا متکبر کوئی آیا ہی نہیں، وہ کیا کہتا تھا اپنے کو؟ انا ربکم الاعلی، دیکھو سب سے بڑا رب میں ہوں، مجھ سے بڑا کوئی نہیں۔ وہ بھی جب غرقاب ہونے لگا تو کیا کہہ رہا تھا؟ آمنتو، ایمان لاتا ہوں۔ ابھی تو سب سے بڑے بنے ہوئے تھے، آپ کیوں مان لاتے ہو؟ آپ سب نظر آنے لگا نا، اس لیے کیا کہہ رہا؟ آمنتو۔ پھر دوبارہ کہتا انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود برحق نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، یعنی موسیٰ اور ہارون جس پر ایمان لائے ہیں وہی معبود برحق ہے، اور میں باطل ہوں، میں جھوٹا ہوں، یہ اقرار بھی اسی میں شامل ہے۔ برحق وہ ہے تو پھر جب تم کہہ رہے تھے انا ربکم الاعلی تو وہ کیا ہوا؟ وہ باطل ہے، لیکن سمجھ آئی تو دیر میں آئی۔ تیسری بار پھر کہتا ہے وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں مسلمان ہوتا ہوں۔ اس نے بھی مسلمان ہی ہونے کا اعلان کیا تھا، اور بھائی ہر کافر جب تمنا کرے گا تو مسلمان ہی ہونے کی تمنا کرے گا، کوئی اور فرقے کا نام وہاں نہیں لے گا۔ رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ، ایک وقت آئے گا کہ کافر بھی مسلمان ہونے کی تمنا کریں گے۔ 14واں پارہ جہاں شروع ہوتا ہے ذرا اسے پڑھ لیجیے۔ کافر بھی آخرت میں کیا ہونے کی تمنا کرے گا؟ یہودی نصرانی جو آج کل کے فرقے ہیں وہ ہونے کی تمنا کرے گا؟ نہیں، مسلمان ہونے کی تمنا کرے گا۔ رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ، ایک وقت ایسا بھی آئے گا، یعنی اب وقت کب آتا ہے؟ جب مرتا ہے تب، اسی وقت سے وہ وقت شروع ہو جاتا ہے جب کافر بھی مسلمان ہونے کی تمنا کرتا ہے۔ لو کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے، یہ جو عذاب سامنے آ رہا ہے اس سے بچ جاتے۔ تو فرعون نے کیا کہا؟ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں مسلمان ہونے کا اعلان کرتا ہوں۔ جواب آیا آگے سے آلان، اس وقت